وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج ہم دروس لغت العربیہ کا سیکنڈ والیوم بک 2 کا لیسن نمبر 10 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الدرس العاشر، الدرس العاشر کیا ترکیب بن رہی ہے جی بار صاحب؟ الدرس العاشر مضاف نیور ٹیکس الف لام، الدرس العاشر نعت منوط ہے، الدرس العاشر الدرس منوط ہے اور العاشر اس کی نعت ہے۔ عدد جب نعت بنتا ہے تو بعد میں آتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ کانسیپٹس میں ثلاثی مجرد کے ابواب سے دیکھیں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اب تک ہم نے اگرچہ ان کے نام اس طرح نہیں لیے تھے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ جی ایک فعل ہے نصرہ، جب ہم اس کا مضارع بناتے ہیں تو یہ بنتا ہے ینصرو۔ یہ جو ہے یہ فا کلمہ کہلاتا ہے، یہ عین کلمہ کہلاتا ہے، یہ لام کلمہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علامت مضارع کہلاتی ہے، علامت المضارع یہ آپ کا فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے۔ جب آپ ماضی سے، اور یہ ماضی ہے ظاہر ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ جب آپ ماضی سے مضارع میں جاتے ہیں تو نمبر 1 تو یا، تا، حمزہ اور نون، جس کو ہم دوسری ترتیب میں یوں لکھتے ہیں حمزہ تا یا نون، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں عطین۔ یہ 4 علامات ہیں مضارع کی۔ جب بھی فعل کے ساتھ آپ کو یا لکھا ہوا نظر ینصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، تو یہ اس بات کی یا ینصرون، تنصرون، ینصرن، تنصرن، تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ علامت ہے مضارع کی۔ اس کا مطلب اب جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ فعل مضارع ہے۔ جب فعل مضارع کی علامت مضارع آتی ہے تو جو فا کلمہ ہے یہ سکون لے لیتا ہے، اور لام کلمہ مستقل ضمہ کے ساتھ آئے گا۔ جتنے بھی ویریبلز ہیں، جتنی بھی چینجز ہیں، وہ عین کلمہ کے اوپر ہونی ہے۔ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں عین کلمہ فتح کے ساتھ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں عین کلمہ یہ ہے اور یہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ گویا ایک باب اب ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جس میں ماضی جو ہے اس میں عین کلمہ فتح کے ساتھ ہوگا، تو مضارع میں عین کلمہ ضمہ کے ساتھ ہوگا، اور یہ باب کہلاتا ہے نصر ینصر۔ نصر ینصر، اس باب سے جتنے بھی فعل آئیں گے ان تمام افعال میں عین کلمہ ماضی کا عین کلمہ فتح کے ساتھ اور مضارع کا عین کلمہ ضمہ کے ساتھ آئے گا۔ مثلا کتب یکتب، دخل یدخل، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک باب بن گیا جس کو ہم کہتے ہیں نصر ینصر۔ نصر ینصر میں عین کلمہ فتح کے ساتھ ماضی میں، اور مضارع میں عین کلمہ جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آئے گا۔ نمبر 2 دیکھیں،
ضرب یضرب. یہاں نوٹ کریں کیا ہو رہا ہے کہ عین کلمہ جو ہے ماضی میں فتح کے ساتھ لیکن مضارع میں کسرہ کے ساتھ ہے. تو یہ گویا آپ کے پاس دوسری نشانی ہوگی کہ عین کلمہ فتح کے ساتھ ماضی میں اور عین کلمہ کسرہ کے ساتھ مضارع میں آئے گا. تو یہ ایک نیا باب بنے گا ضرب یضرب. مثلا آپ کہتے ہیں جلس یجلسو. جلس یجلسو میں دیکھیں یہ آپ کا عین کلمہ نا فتح کے ساتھ, یہ آپ کا عین کلمہ ہے کسرہ کے ساتھ. جلس یجلسو یہ باب ضربہ کہلائے گا. باب ضربہ میں کی کیا نشانی ہوگی کہ اس کا عین کلمہ ماضی میں فتح کے ساتھ جبکہ مضارع میں کسرہ کے ساتھ آئے گا. تو یہ باب کہلائے گا باب ضربہ. نمبر 3 دیکھیں عین کلمہ فتح کے ساتھ اور مضارع میں بھی عین کلمہ فتح کے ساتھ. مثلا فتح یفتح. آپ نوٹ کریں فتح کا یہ عین کلمہ ہے اور یفتح میں یہ عین کلمہ ہے. دونوں فتح کے ساتھ آ رہے ہیں, دونوں منصوب آ رہے ہیں, دونوں کے اوپر آپ کو علامت نصب نظر آ رہی ہے. تو یہ عین کلمہ ماضی میں بھی فتح کے ساتھ مضارع میں بھی فتح کے ساتھ. تو یہ باب فتح یفتح کہلائے گا. مثلا جو پہلا فعل کبھی ہم نے پڑھا تھا تو آپ نے کہا تھا جی وہ کدھر گیا ہے, تو آپ نے کہا ذہب. ذہب یذہب. تو نوٹ کریں کہ ذہب میں یہ عین کلمہ ہے اور یذہب میں یہ عین کلمہ ہے, دونوں کلمات فتح کے ساتھ ہیں. تو یہ تھرڈ باب بن جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ باب فتح یفتح ہے. نصر ینصر, ضرب یضرب, فتح یفتح. نمبر 4 دیکھیں عین کلمہ ماضی میں کسرہ کے ساتھ مضارع میں فتح کے ساتھ. مثلا سمع یسمع. سمع میں آپ کا یہ عین کلمہ ہے, یہ کسرہ کے ساتھ ہے, اور یسمع میں یہ آپ کا عین کلمہ ہے, یہ فتح کے ساتھ ہے. تو جب عین کلمہ ماضی کا کسرہ کے ساتھ آئے اور مضارع کا فتح کے ساتھ آئے تو یہ باب سمع یسمع کہلاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں فہم یفہم. تو فہمہ میں یہ کسرہ کے ساتھ عین کلمہ اور مضارع فتح کے ساتھ ہے. تو یہ ہم کہیں گے فہمہ یفہم. جب آئے گا یا اس پیٹرن پہ کوئی بھی فعل آئے گا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کون سا باب ہے, تو آپ کہیں گے یہ باب سمع یسمع ہے. دونوں بولیں گے باب سمع یسمع ہے. عام ویسے استعمال میں یہی 4 باب آتے ہیں لیکن 2 باب اور بھی ہیں. 5واں باب ہے کروم یکرم. اس میں عین کلمہ ادھر بھی ضمہ کے ساتھ مضارع میں بھی ضمہ کے ساتھ. دیکھیں کروم عین کلمہ ضمہ کے ساتھ, یکرم عین کلمہ ضمہ کے ساتھ. تو دونوں عین کلمہ اگر ضمہ کے ساتھ ہوں تو یہ باب کروم یکرم کہلاتا ہے. اور اگر دونوں کسرہ کے ساتھ آئیں حسب
यहसिबु, ऐन कलिमा कसरा के साथ, 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 तो ये बाब हसिबा कहलाएगा। मसलन हम कहते हैं वारेसा यरिसु, तो यहाँ पर ऐन कलिमा कसरा के साथ, ये ऐन कलिमा कसरा के साथ, तो ये बाब हसिबा यहसिबु कहलाता है। तो पहली बात आज जो हम देखना चाह रहे थे वो ये कि सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं। पहला बाब बाब नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु में ऐन कलिमा माजी में फ़तह के साथ, मुदारे में दम्मा के साथ। बाब दौरब यदरिबु, माजी फ़तह के साथ लेकिन मुदारे का ऐन कलिमा कसरा के साथ। नंबर 3 फ़तह यफ्तहु, ये बाब कहलाएगा फ़तह यफ्तहु, दोनों ऐन कलिमा माजी और मुदारे के फ़तह के साथ आएंगे। फिर माजी कसरा के साथ, मुदारे फ़तह के साथ, तो ये बाब समिअ यस्मउ कहलाता है। दोनों दम्मा के साथ ऐन कलिमा जब आएंगे तो ये बाब कारोमा यकरुमु कहलाएगा, और दोनों जब कसरा के साथ आएंगे तो ये हसिबा यहसिबु कहलाएगा। तो ये हमारे लेसन की आज की पहली बात थी कि अबवाब जो हैं सलासी मुजर्रद के वो 6 हैं। जब भी आएंगे तो इंशाल्लाह आप उसको पहचान लेंगे। यानी हमने लेसन नंबर 10 के कॉन्सेप्ट में पहली बात ये पढ़ी कि अबवाब जो हैं सलासी मुजर्रद के, हमने कहा वो 6 हैं। नंबर 1 नसरा यंसुरु, नंबर 2 ज़रबा यदरिबु, नंबर 3 फ़तह यफ्तहु, नंबर 4 समिअ यस्मउ, नंबर 5 करुमा यकरुमु, और नंबर 6 हसिबा यहसिबु। 6 अबवाब हैं सलासी मुजर्रद के। नंबर 1 नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, ज़रबा यदरिबु, फ़तह यफ्तहु, समिअ यस्मउ, करुमा यकरुमु, यकरुमु, और हसिबा यहसिबु, हसिबा यहसिबु। तो ये 6 बाब हैं जो हमने देखने। दूसरी बात जो आज हम देखना चाहते हैं वो है काउंटिंग के एतबार से 21 से 30 तक। इससे पहले हम 1 से 20 तक ये गिनती हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। आज हम देखेंगे 21 से 30 तक गिनती कैसे आती है। नंबर 1 आप कहेंगे वाहिदुन व इशरून, तालिबन मादूद है आपका मुज़क्कर। अदद का फर्स्ट पार्ट जो है सिवाय इस्नानी के, इसको मैं साथ लिख लूँ तो ज़रा समझाने में आसानी रहेगी। इस्नानी व इशरून तालिबन, वाहिदुन जो फर्स्ट पार्ट है अदद का, उसके और सेकंड पार्ट के दरमियान अतफ का वाव आ जाएगा। नंबर 1 यानी 21 से 29 तक कहना चाहिए, 30 तो फिर उकूद में चला जाएगा। 21 से 29 तक की अगर हम बात करें तो नंबर 1 फर्स्ट पार्ट सिवाय इस्नाने के तनवीन के साथ आएगा।
فرسٹ پارٹ سوائے اسنان کے تنوین کے ساتھ آئے گا، اور جب معدود مذکر ہے تو 21 کی حد تک تو دونوں پارٹ مذکر آ رہے ہیں، واحد بھی عشرون بھی، اسنان بھی اور عشرون بھی۔ اس سے اوپر جب جائیں گے ہم، یعنی 23-24 کی طرف جب ہم جائیں گے تو عدد کا فرسٹ پارٹ معدود کے الٹ آئے گا، یعنی ہم کہیں گے سلاستن، 23 کہنا ہے، 23 طالب علم اگر کہنے ہو آپ کہیں گے سلاستن و عشرون طالباً، سلاستن و عشرون طالباً۔ 24 کہنے تو کیسے کہیں گے؟ اربعۃ و عشرون طالباً، 24۔ 25 خمسۃ و عشرون طالباً، 26 ستۃ و عشرون طالباً، 27 سبعۃ و عشرون طالباً، 28 ثمانیۃ و عشرون طالباً، اور 29 تسعۃ و عشرون طالباً۔ اور ظاہر 30 آپ کو معلوم ہے وہ نیا گروپ شروع ہو جاتا ہے، وہ آئے گا ثلاثون طالباً، اور وہ اگر طالبتاً ہے تب بھی ثلاثون ہی آئے گا۔ معدود چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، 20 30 40 50 60 70 80 90 تک یہ اسی طریقے سے عشرون طالباً و طالبتاً، ثلاثون طالباً او طالبتاً، اربعون طالباً او طالبتاً، خمسون طالباً یا طالبتاً، ستون طالباً طالبتاً، سبعون طالباً طالبتاً، ثمانون طالباً یا طالبتاً، اور تسعون طالباً و طالبتاً۔ تو یہ سارے جو ہیں یعنی 20 سے 90 تک، سمجھ لیں کہ اگر میں 90 کہوں تو آپ کہیں گے تسعون طالباً یا طالبتاً۔ یہ جو ہے 20 سے 90 تک یہ عدد عقود کہلاتے ہیں، اور عقود جو ہیں یہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر آتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون ہے، ایسے ہی یہ عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون الی تسعون، یہ سارے اسی طریقے سے آ جائیں گے۔ البتہ ہماری جو گنتی اس وقت ہے کانسیپٹس میں وہ ہے 21 سے 29 تک، تو ہم نے کہا کہ 21 سے 29 تک میں 21 اور 22 کی حد تک تو یہ یوں ہوگا کہ عدد کے دونوں پارٹ، عشرون تو خیر چاہے مذکر ہو عدد چاہے مؤنث ہو، اس نے عشرون رہنا ہے، صرف اس میں فرق پڑے گا، مذکر معدود ہے تو ہم کہیں گے واحد و عشرون، مذکر معدود ہے تو ہم کہیں گے اثنان و عشرون۔ اس کے علاوہ، اس اثنان کے علاوہ واحد سے لے کر تسعۃ تک عدد کا پہلا پارٹ ہمیشہ تنوین کے ساتھ آئے گا، عدد کا پہلا پارٹ تنوین کے ساتھ آئے گا۔ الا اثنان، اور سب کے ساتھ عطف آئے گا، اور عطف کے بعد عشرون اور طالب، اور اگلی گنتی بالکل سمپل، باقی ساری پھر اسی طریقے سے آئے گا، اور یہاں عشرون کی بجائے ثلاثون آ جائے گا، اربعون آ جائے گا، خمسون آ جائے گا، تو گویا یہ 99 تک کی گنتی آپ کی جو ہے وہ اسی طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ معدود جو ہے ظاہر یہ معدود ہے سارا آپ کا، تو معدود آپ کا واحد آئے گا اور منصوب آئے گا۔
معدود واحد اور منصوب، معدود آپ کا واحد اور منصوب آئے گا ہر جگہ پر۔ تو گویا ہم نے دوسری بات یہ پڑھی کہ گنتی 21 سے 20 تک جب آئے گی تو واحد اور آگے سارے عدد مذکر، تو فرسٹ پارٹ واحد اور اثنان میں مذکر آئے گا، باقی سب میں فرسٹ پارٹ معدود کے الٹ آئے گا، اور سیکنڈ پارٹ جو وہ چاہے مذکر عدد ہو معدود ہو چاہے مؤنث معدود ہو وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا آئے گا، 20 ہی آئے گا، اور 30 کے لیے ہم نے کہا کہ وہ سیدھا 30 ہو جائے گا۔ تیسری بات، الا ادات الاستثناء کہلاتا ہے، کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوگا۔ الا جو ہے پارٹیکل آف ایکسیپشن کہلاتا ہے، ادات الاستثناء ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا۔ مثلا آپ کہتے ہیں التاسعۃ الا ربعا، یعنی 9 بجے ہیں مگر 15 منٹ کم، 8:45 جس کو ہم کہتے ہیں۔ الساعۃ الخامسۃ الا دقیقۃ واحدۃ، تو ہم نے کہا کہ الا جب آئے گا تو اس کے بعد آنے والا اسم منصوب آئے گا، الا کے بعد آنے والا اسم منصوب آئے گا، اگرچہ الا کی باقی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بک 3 میں جا کے پڑھیں گے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا بک 2 میں پہلا لیسن ہم نے پڑھا تھا ان و اخواتھا کا، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ان جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، جس کو ہم اب تک مبتدا کہہ رہے تھے، اب ہم اس کو اسم و انا کہتے ہیں۔ البتہ یہ خبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، خبر اسی طرح رہتی ہے جیسے پہلے تھی، تو خبر کو بھی ہم پھر خبر و انا کہہ دیتے ہیں۔ آج ہم اس کی ایک بہن اور دیکھنا چاہ رہے ہیں جو شاید 1 میں ہم نے دیکھی تھی، وہ تھی لعل۔ اسی لیسن میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا لعل۔ لعل جو ہے یہ من اخوات انا میں سے ہے نا، گویا کہ یہ بھی وہی کام کرے گا جو انا کر رہا تھا، البتہ یہ میننگ کے لحاظ سے 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا یہ ہوپ کے معنی میں آتا ہے یا یہ فیئر کے معنی میں آتا ہے۔ جب یہ ہوپ کے معنی میں آتا ہے تو یہ لعل الترجی کہلاتا ہے، اور جب یہ فیئر کے معنی میں آتا ہے تو یہ لعل الاشفاق کہلاتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں لعلہ بخیر، تو یہ لعلہ جو ہے یہ لعلہ الترجی کا لعلہ ہے، ہوپ دلا رہا آپ کو کہ امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوگا، اور یہ ہو جو ہے یہ ظاہر اسم و لعلہ کہلائے گا، اور بخیرن جو ہے یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر و لعلہ کہلائے گا۔ لعلہ جو ہے یہ خود من اخوات انا میں سے ہے، اور اس جملے میں کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لعلہ الترجی کے معنی میں ہے، یعنی ہوپ کے معنی میں ہے۔ اور شاید ایک حدیث ہم نے کبھی پڑھی تھی جس میں حضور نے فرمایا آخری حج کے موقع پر کہ لعلی لا احج بعد عامی ھذا۔ تو دیکھیے اب آپ دیکھیں کہ یہ لعلہ کیا ہے، یہ لعلہ الاشفاق کا لعلہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اپنے اس حج کے بعد، اس سال کے حج کے بعد پھر کبھی میں تم سے مل سکوں گا، تو یہ لعلہ جو ہے یہ الاشفاق کا لعلہ ہے، اگرچہ یہ جو یا ہے ظاہر ہے یہ اسم و لعلہ کہلائے گا، اور یہ سارا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر و لعلہ کہلائے گا۔
تو لعلہ کے بارے میں دو باتیں یہ ذہن میں رہنی چاہیے. نمبر ایک، لعلہ من اخوات انا میں سے ہے. نمبر دو، یہ میننگ کے اعتبار سے ہوپ اور فیئر الترجی اور الاشفاق کے معنی میں آتا ہے. ترجی ہوپ کے معنی میں اور اشفاق جو ہے یہ فیئر کے معنی میں آتا ہے. اس لیسن کی آخری کانسیپٹ کے حوالے سے پانچویں بات، بینہ جو ہے یہ ظرف ہے. بینہ جو ہے یہ ظرف ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ کہلائے گا، مضاف الیہ ہوگا. بینہ کے بعد، بینہ ظاہر ظرف ہے، ظرف کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے. تو اس کے بعد بھی آنے والا جو ہے وہ مضاف الیہ بنے گا. آپ کہتے ہیں جلس حامد، بین جلس حامد بین بلال و فیصل. حامد جو ہے بلال اور فیصل کے درمیان میں بیٹھا ہے. تو یہ بینہ کیا ہوگا؟ ظرف. تو یہ بلال اور فیصل دونوں، یعنی ایکچولی یہ کیا تھا؟ جلس حامد بین بلال و بین حامد. لیکن ظاہر بینہ ایک دفعہ لگا کر ہم نے عطف کے ساتھ اپنا مقصد پورا کر لیا. تو بینہ ظرف ہے، اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ، لہذا یہ اسم بھی مجرور ہو کر آئے گا. آج کے لیسن نمبر 10 کے کانسیپٹس میں ہم نے 6 باتیں دیکھیں. ان 6 باتوں میں سے پہلی بات بھی 6 حصوں پر مشتمل تھی. ہم نے کہا کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں: نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، سمع یسمع، کرم یکرم، حسب یحسب. پھر ہم نے گنتی دیکھی 21 سے 30 تک. تو ہم نے کہا کہ 21، 23 اور پھر 23 سے 29 تک معدود تھرو آؤٹ، 21 سے لے کر 30 تک کی معدود ہمیشہ واحد آئے گا، منصوب آئے گا. البتہ 22 کے لیے اثنان آئے گا. 21 اور پھر 23 سے 29 تک عدد کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہمیشہ تنوین کے ساتھ آئے گا. البتہ 21 اور 22 کی حد تک عدد کا پہلا پارٹ جو ہے وہ معدود کے ساتھ میچ کرے گا. معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا پارٹ مذکر آئے گا. البتہ 23 سے 29 تک عدد کا پہلا پارٹ جو ہے وہ معدود کے الٹ آئے گا. معدود اگر یہاں پہ جیسے آ رہا ہے مذکر ہے تو پھر عدد کا پہلا پارٹ مؤنث آئے گا. تیسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ الا جو ہے یہ اداۃ الاستثناء میں سے ہے، اس کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ منصوب ہوگا. اور چوتھی بات ہم نے یہ دیکھی کہ لعلہ جو ہے یہ اخوات و انا میں سے ہے اور یہ 2 معنی میں آتا ہے، ہوپ اور فیئر. جب یہ ہوپ کے معنی میں آتا ہے تو الترجی کہلاتا ہے، اور جب یہ فیئر کے معنی میں آتا ہے تو الاشفاق کہلاتا ہے. پانچویں اور آخری بات ہم نے یہ دیکھی کہ بینہ جو ہے یہ ظرف کے طور پر آتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ بنتا ہے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله